اور اس حوالے سے مبینہ قاتل کی ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہیں۔ حیدر مہدی صاحب جس طرح آپ حق اور سچ کا علم لے کر نکلے ہیں، آپ مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ شبر زیدی کے ملک کے موجودہ معاشی صورتحال کو لے کر جو انالیسس انہوں نے دیا ہے، اس پر اور حیدر مہدی کا میجر عادل کو دیے ہوئے انٹرویو پر تبصرہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں بات کریں گے، جس نے ایک تاریخ رقم فیصلہ دیتے ہوئے ملک کے اندر رول آف لا اور کمپنی کی تمام الیکشن ڈیلے ٹیکٹس پر ابلتا ہوا پانی الٹ دیا ہے۔ جی ہاں، اور الیکشن کمیشن کو 90 روز کے اندر پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے۔ بلا شبہ جسٹس جواد حسن کے اس فیصلے کو ملک کے موجودہ سیاسی تناظر میں بڑا جرأت مندانہ اور دلیر فیصلہ سمجھا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ یقینی طور پر ملک کو سیاسی حوالے سے سینس آف ڈائریکشن دے سکے گا، وہ بھی ان حالات میں جب آج کل الیکشن کو ڈیلے کرانے کے لیے مختلف بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں جو کہ غیر آئینی ہیں۔ اس فیصلے کو چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی انصاف کی جیت قرار دیا ہے، اور یہ فیصلہ پی ٹی آئی اور خان پر سرخ لکیر لگانے والوں پر زناٹے دار تھپڑ ہے، اور ساتھ ہی ملک کے معاشی اشاریہ اور حالات کو لے کر مختلف اکنامکسٹ اور تجزیہ کار اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ اس سب میں اب سابقہ ایف بی آر چیئرمین شبر زیدی کا کہنا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور اب اسے واپسی ٹریک پر لانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی ساری پراپرٹیز کو بیچ دیا جائے تو ملک کا قرضہ 4 بار، جی ہاں ناظرین، 4 بار اتر سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کو لے کر انہوں نے بتایا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ بار بار نوٹس دیتا رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے لیا ہوا لون چین کو دینے سے باز رہیں۔ شبر زیدی نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جن ممالک نے ڈیفالٹ کیا ہے انہوں نے ترقی کی ہے۔ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت کیا سارے اکنامکسٹ اس تھیوری کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا دیوالیہ ہونا اس کے لیے صحیح ہوتا ہے؟ اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اسے واپس ٹریک پر لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ شبر زیدی صاحب کی سی پیک پروجیکٹ کو لے کر ان کی ریزرویشن بھی سمجھ سے باہر ہے۔ سی پیک پروجیکٹ پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ چین کی شراکت داری کی بدولت پاکستان نے کئی مائل سٹون اچیو کیے ہیں، جس میں گوادر کی ڈیولپمنٹ اور ملک میں مختلف پاور سول انفراسٹرکچر کی تعمیر قابل ذکر ہے۔ پاکستان کو اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سی پیک سے ریلیٹڈ فیصلے لینے ہوں گے تاکہ اس پروجیکٹ کو وائبل رکھا جا سکے۔ عمران خان کا کہنا صحیح ہے کہ موجودہ رجیم پاکستان کی اکنامی کے لیے سیکیورٹی رسک 8 ماہ سے بنی ہوئی ہے، جس کی اکنامک پالیسیز ملک کو اکنامک میل ڈاؤن کی طرف لے گئی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ تاجر برادری سے گفتگو کر کے اور مارکیٹوں میں پھر کر لگا سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو مہدی حیدر صاحب، جو کہ ایک کریڈیبل ڈیفنس انالسٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بند دروازوں میں کیے فیصلوں کو عوام کے سامنے اجاگر کرتے ہیں، ان کا میجر عادل کی ملک میں ٹیکنوکریٹک مارشل لا کی خبروں کے حوالے سے کہنا تھا کہ اگر یہ غیر آئینی قدم اٹھایا گیا تو ملک لسانی اور سیاسی طور پر ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، اور پھر ایک اور فال آف ڈھاکہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جی ہاں، میں بنگلہ دیش ڈھاکہ کی بات کر رہا ہوں۔ بلا شبہ حیدر مہدی صاحب کی تشویش اور انالیسس بند کمروں میں فیصلہ کرنے والوں کو ایک سچے اور محب وطن کی طرف سے نصیحت کے طور پر لینا چاہیے۔ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ ساز اداروں میں بیٹھے لوگوں کو ملکی مفاد میں آئین کو فرسٹ پریورٹی رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے۔
یہاں حیدر مہدی صاحب نے ایک اور بریکنگ نیوز دی ہے۔ کینیڈا کی ایجنسیز نے انہیں قتل کروانے کی سازش پکڑ لی ہے اور اس حوالے سے مبینہ قاتل کی ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہیں۔ حیدر مہدی صاحب جس طرح آپ حق اور سچ کا علم لے کر نکلے ہیں، آپ مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور میجر عادل کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح آپ پردوں کے پیچھے فیصلہ کرنے والوں کا پردہ چاک کرتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔